اسی منظرنامے میں مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ایکس ایمبیسڈر جوہر سلیم صاحب نے. جوہر سلیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جوہر سلیم صاحب، موجودہ حالات میں دیکھا جائے اصفہان کے اوپر آج بنکر بسٹر بم برسائے گئے ہیں. جوابی طور پہ 87ویں لہر جو ہے وہ ایران نے جاری کی ہے. پاکستانی جو ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ چائنا کے دورے کے اوپر ہیں اور عرب ممالک کے اوپر بھی حملے کی اطلاعات ہیں. تو آپ اس جنگ کے حوالے سے مستقبل کا منظرنامہ کیا دیکھتے ہیں کہ بوٹس آن گراؤنڈز ہوں گے، آبنائے ہرمز کھلے گی، یا پھر اس کا کنٹرول ایران کے پاس رہے گا، یا پھر اس میں سے وننگ ٹرافی جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کے ہاتھ میں نہیں آئے گی؟ جی میرے خیال ہے وہ وننگ ٹرافیز تو اس میں اب اس وقت کوئی اتنی رہ نہیں گئی، کیونکہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ لوز سچویشن ہے اس وقت. تو اس کو اگر بدلنا ہے ون ون سچویشن میں تو وہ اس کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ مذاکرات کی میز ہے، ایک پرامن حل جو ہے. کیونکہ دیکھیں اس وقت جو ٹھیک ہے ایران نے جو ریزیلینس دکھائی ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور وہ افیکٹو بھی ہے خاصی زیادہ، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے ڈیمیج لیا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ٹیکٹیکلی امریکہ اور اسرائیل نے جتنا زیادہ ان کی وہ کیپیسٹی ڈیگریڈ کی ہے، بے شک وہ میزلز کی حد تک بھی ہو، اگر یا وہ آپ یہ دیکھیں نیوکلیوسائڈس پہ بھی اگر بھی ابھی بھی وہ یہ جو اصفہان ہے، اصفہان میں کیا ہے، یہاں پہ وہی نیوکلیوسائڈس ہیں، تو وہ اس کو جتنا بھی ڈیگریڈ کر رہے ہیں، کرنا وہ چاہ رہے ہیں، اس کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت. اسی طرح ان کی جو نیوی دیکھ لیں، یا بے شک ان کی جو ہے نا باقی جو ایئر فورس، جو کہ پہلے بھی ظاہر ہے اس کی کیپیسٹی لمیٹڈ ہی تھی ان کی سینکشنز کی وجہ سے، اس کو بہت زیادہ مزید ڈیگریڈ کیا انہوں نے. ایک وار آف ایٹریشن بن گئی ہے. ایران نے ظاہر ہے اس میں دوسرے خلیجی ممالک کے اوپر بھی ان کی بیسس پہ بھی حملے کیے، پھر باقی جو سویلین انفراسٹرکچر اس پہ بھی حملے کیے. لیکن دیکھیں وہ بھی ہائی رسک اسٹریٹجی تو ہے ہی، وہ اس لیے کہ ان ملکوں سے بھی ایک جو بڑا ریپروشمان کا پروسیس شروع ہوا تھا جس طرح ایران اور سعودی کے بیچ میں، اور دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی پچھلے کچھ سالوں میں تعلقات پہلے سے بہتر ہوئے تھے، ٹرسٹ ایف ایم ہو رہا تھا. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ سارا بھی ایک قسم کا اس وقت لوز ہو گیا، جتنے بھی ان کے کئی سالوں کی محنت کے بعد ایک فضا بنی تھی. اور اب یہ جو اپنا ہرمز والا آپشن ہے یہ بھی بہت افیکٹو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سے تو ظاہر ہے اس خطے پہ کیا پوری دنیا پہ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے. لیکن اگین میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت ہی زیادہ ہائی رسک اسٹریٹجی ہے. وہ اس لیے کہ آنے والے دنوں میں اب ظاہر ہے کہ اس قسم کی چیز جو ہوتی ہے وہ پھر اس میں ہوتا کیا ہے کہ پھر دنیا کی یونیفائڈ اپروچ بننا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ دنیا کے اچھا سر، ایک چیز بتائیے کہ اس پورے منظرنامے میں کنٹرول کرنا شروع کر سر ہم نے فالس فلیگ جو ہیں وہ اٹیکس بہت زیادہ دیکھے ہیں. ابھی ہمارے ڈیپٹی پرائم منسٹر جو ہیں وہ چائنا کے دورے پہ گئے اور وانگ یی سے انہوں نے وہاں پہ ملاقات کرنا چاہیے، اور اسی دوران اطلاع یہ آتی ہے کہ قطر سے نکلنے والا جو ایک جہاز ہے جو 2 ملین بیرل آئل چائنا لے کے جا رہا تھا، اس کو ایک میزل جا کے ہٹ کرتا ہے یا ایک ڈرون جا کے ہٹ کرتا ہے اور وہ تباہ ہو جاتا ہے. تو ایران جو ہے اسے ڈسآن کر رہا ہے، اور ایران یہ کہتا ہے، افضل رضا صاحب ایرنا کے بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ کہتے ہیں ایسے وقت میں کہ جب آپ میڈیشن کے لیے جا رہے ہیں اور چائنا ہی جا رہے ہیں اور چائنا کے ساتھ ہمارے بھی تعلقات اچھے ہیں، تو چائنا آنے والا جو جہاز ہے وہ ہم ہٹ کیوں کریں گے؟ تو پھر اس میں جو پسے پردہ طاقتیں ان کے مفادات کیا ہیں؟ جی بالکل، ظاہر ہے یہ کنٹروورسی تو آنے والے دنوں میں شاید کچھ ریزالو ہو سکے کہ ایکچولی کیا ہوا ہے. لیکن دیکھیں چین کے بارے میں پہلے بھی کہا، 2 چیزیں کہی تھی میں نے پچھلے چند دنوں میں. ایک تو میں نے یہ کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں چین کا رول اس میں اہم ہوتا جائے گا، اور اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو یہ تھی کہ جی چین کی لیوریج میں سمجھتا ہوں ایران پہ سب سے زیادہ ہے دنیا میں. اگر کسی ملک کی ہے ایران پہ لیوریج اس وقت تو سب سے زیادہ وہ چین کی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ 90% ان کا تیل جو ہے وہ چین خریدتا تھا سینکشنز کی وجہ سے. ان کی فورن ٹریڈ بھی جو ہے سب سے بڑی چین کے ساتھ ہی ہے. پھر ان کی جو ڈیفنس پروڈکشن ہے ساری، جس پہ وہ ریلائی کرتے ہیں، یہ سارے میزلز کی پروجیکٹائلز، ان کے جو میٹلز ہیں، ان کے جو الیکٹرانک اکوپمنٹس ہیں جس سے وہ سارے بنتے ہیں، وہ سارے تو چین سے ہی آتے ہیں. اس میں سے کافی ساری ڈوئل یوز آئٹمز ہوتی ہیں جس کو آپ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت سی انڈسٹریز میں، انکلوڈنگ میزلز بنانے میں اور ڈرونز بنانے میں بھی. تو ان کا مین سٹے جو ہے ڈیفنس کا وہ بھی چائنا سے جو امپورٹس ہیں اس پہ بہت زیادہ منحصر کرتا ہے. پھر باقی بھی جو ساری چیزیں، کیونکہ ان کی ٹریڈ تو بہت ہی لمیٹڈ ہے اور زیادہ ان کی جو ریلائنس ہے چائنا پہ. دوسری طرف چائنا کے لیے بہت اہم ہے یہ اپنا ہرمز، کیونکہ چائنا دیکھیں ان کی جو انرجی ڈیفیشنٹ ملک ہے. چائنا کی اکانومی کیا ہے؟
وہ بیسیکلی یہ کرتے ہیں کہ پوری دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری کی ہے، سب سے بڑی انڈسٹریل پاور ہے، سب سے بڑی ٹریڈنگ پاور ہے. وہ یہ کرتے ہیں پوری دنیا سے کموڈیٹیز منگواتے ہیں اور پھر ان کموڈیٹیز میں ویلیو ایڈ کر کے ان کو کنزیومر آئٹمز میں یا مشینری میں کیپٹل گڈز میں بدلتے ہیں اور پھر دنیا کو بیچتے ہیں. یہ ان کا ماڈل ہے. اب اس میں جو ابھی ڈسٹرپشن آئی ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو ملک افیکٹ ہو رہے ہیں وہ ظاہر ہے اس میں امریکہ تو نہیں افیکٹ ہو رہا ہے کوئی اتنا ڈائریکٹلی، چائنا بہت ہی زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے دونوں طرف سے. ایک تو ظاہر ہے کہ وہ کموڈیٹیز جو ہیں ساری اس کی سپلائی ڈسٹرپٹ ہو گئی ہے ساری، اب جو گلف سے آتی تھی، بے شک اس میں انرجی کی چیزیں ہوں، بے شک اس میں ایلومینیم یا اسٹیل ہو یا ہیلیم گیس ہو یا پلاسٹکس ہوں، بہت ساری جو پیٹرولیم سے مصنوعات بنتی ہیں یا فرٹیلائزرز ہوں. تو دوسری طرف یہ کہ جو چائنا بنا کے چیزیں بیچتا ہے تو اس کی بھی ڈیمانڈ کنزیومر آئٹمس کی اگر دنیا میں یہ جس طرح کہ اب وہ اکانومی پہ افیکٹ ہو رہا ہے اس سے سب سے پہلے ان چیزوں کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے. تو پھر دونوں سائڈز پہ چائنا کی اکانومی پہ ایک خاصا جو ہے نا ڈیوسٹیٹنگ بلو پڑتا ہے. تو چائنا پھر اس لیے بہت بڑا ایک اسٹیک ہولڈر ہے. وہ تو چائنا بالکل نہیں چاہتا کہ یہ مزید بہت عرصہ چلے. تو اب اس سچویشن میں دیکھیں، اب یہ جو آپ نے بالکل ابھی ٹینکر کی بات کی ہے جو اس کی تباہ ہونے کا، اس سے بھی یہ چیز وہ جو میں کہتا تھا اس چیز کو تقویت ملتی ہے کہ یہ جو ایران نے اسٹریٹجی اپنائی ہے اپنا ہرمز کو بند کرنے کی، یہ بہت ہی ہائی رسک اسٹریٹجی ہے. افیکٹو تو ہے. ہائی رسک کیوں ہے؟ ہائی رسک اس لیے ہے کہ صرف یہ جو ہے نا اس سے وہ یہ تو نہیں ہے کہ صرف ان کے جو دشمنوں کو وہ صرف کچھ ڈینائی کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کے تو وہ اپنے دوستوں کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں سارے، جو تیل ہے یا تو متاثرین بہت سارے ہیں، لیکن انہی متاثرین کی اب جو موجودہ کاوش ہے تو وہ کس نتیجے پر پہنچا. چائنا جو ہے اس کے بھی بہت سارے جو اس وقت ترجیحات کے اوپر چھائے ہوئے بادل ہیں، ان کے بھی چھٹنے کے امکانات چائنا کے ہی ہاتھ میں ہے کہ وہ کس طریقے سے ایران کو راضی کرتا ہے. لیکن میز کے اوپر بیٹھنے پہ جو شرائط رکھی جا رہی ہیں وہ کس حد تک کارآمد ہیں، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا.